اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، قیامت والے دن دوزخیوں کو، کافروں کو، بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے۔ وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے، صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے۔ حتی اذا جاؤہا، جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابہا، تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی آن دا بہاف آف اللہ، نبی علیہ السلام اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایون شرک بھی معاف ہو جائے گا دنیا میں، آخرت میں نہیں، دنیا میں۔ حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ جو شخص دنیا میں شرک سے توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سب سے بڑا گناہ وہ بھی معافی مانگ لی جائے، وہ بھی نیکیوں میں بدل جائے گا، تو باقی تو گناہ ہی چھوٹے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ لیکن یہ سارے گناہ معاف ہوں گے دنیا کی زندگی میں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، لیکن کسی شخص کو نہیں پتا کہ نزع کا عالم کب آئے گا۔ نزع کا عالم آ گیا پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اب اللہ ہمارے کہ کس کی توبہ قبول ہوگی، کس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سچے دل کے ساتھ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، لَهُ، اس کے لیے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی موت کے وقت ہی عذاب آ جائے گا۔ قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں کہ جب لوگ موت کے غرغرے میں ہوں گے اس وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں۔ عذاب قبر پہ میرا مسئلہ نمبر 117A اور 117B ریکارڈڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا توبہ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب یہ عذاب آ جائے گا، ثم لا تنصرون، اس کے بعد تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اتباع کرو سب سے بہترین کلام کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، یعنی موت۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، بغتتن، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، اوہ یہ کیا ہو گیا، اتنی جلدی میں نے مر جانا تھا۔ ان تقول نفس یا حسرتا، یا کوئی شخص پھر موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دے، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس کمزوری پر، اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی۔ وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ تو دنیا میں مذاق اڑانے والوں میں تھا، تو نے تو اللہ کو کیجول لیا ہوا تھا۔ او تقولوا، یا تم پھر موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دو، لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے دنیا میں ہدایت دی ہوتی، لَكُنْتَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو میں ضرور پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں جی اللہ نے توفیق دی تو نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بارے موت کے وقت تم نے یہی بہانے لگانے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہی کہنا تو میں تمہارا بہانہ مان لوں گا۔ نہیں، آپ ساتھ سنے کیا ہے، او تقول حین تری العذاب، یا پھر جب وہ موت کا عذاب دیکھے تو کہے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے، میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، ایک بار دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں۔ اس پہ میرا بھی ریسنٹلی ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، وہ آپ دیکھیں، اس میں میں نے اس طرح کی آیات کو بھی کور کیا ہے۔ تو یا پھر وہ جب عذاب دیکھے تو کہ اگر میں دنیا میں واپس چلوں فاکون من المحسنین، تو میں بڑا نیکوکار ہو جاؤں۔ بلا، اب یہ سارے بانے جب لگائے گا، اچھا دنیا میں نہیں لوگ کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ توفیق دے تو نماز پڑھیں گے جی، اللہ دی توفیق نہ لی ہوئے گا جی، اللہ توفیق اس کو دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہ کھلے گی۔ ہدایت اس کائنات کی لیڈ ترین چیز ہے، یہ فری میں تو نہیں مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی کبھی بھی کہ جو شخص جو ہے وہ ہدایت کو کیجول لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب موت کے وقت
یہ بہانے لگائے گا نا کہ میں کاش دنیا میں واپس چلا جاتا, مجھے ٹائم مل جاتا ہے, اللہ تو نے مجھے ہدایت دی ہوتی. دیکھو اللہ نہیں سوٹتا ہے, اللہ تو ہی منو ہدایت دے دینا تو میں سیدھا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ مائے گا موت کے وقت, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا. ادار نہیں اللہ نے رکھنا, بلا اللہ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں, الٹا تو کہہ رہے ہیں کہ میں نیک ہو جاتا. قد جاءتک آیاتی, میری آیات تو قرآن کی شکل میں تیرے پاس آئی تو تھی, لیکن تو کیا کہتا تھا, اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, ہم نے کوئی نہیں سیدھا ہونا. نبی علیہ السلام کی نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے, نمازیں پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے, تو ان چکروں میں پڑا ہوا تھا. میری آیات آئی تھی فکذبت, لیکن تو جھٹلاتا رہا. تو یہی کہتا رہا بلے شاہ سی مرنا نہیں, گور پہ کوئی اور, لوگوں کی موت دیکھتا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ تو کوئی اور مرا ہے, مجھے تو موت آنی نہیں ہے. واستکبرت, اور تیرے اندر بڑا تکبر بھی تھا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کی جوتیاں اچھی ہوں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے جوتیاں پہنو, بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے تکبر کرو, حق بات کو قبول نہ کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. اگر کسی شخص نے مہنگے کپڑے پہنے ہیں کوئی تکبر نہیں, لیکن اگر اس کی بنیاد پہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے متکبر ہے. اور سب سے بڑا تکبر کیا بتایا کہ حق بات سے عناد کرنا. ایک شخص کو پتا چلا قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب وہ بار بار نماز میں بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی المدد یا غوث الاعظم دستگیر کہہ رہا ہے, تو یہ تکبر ہے نا, اس کے اندر اکڑ ہے نا, وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری آیات تیرے تک پہنچی تھی, فکذبت, تو جھٹلایا کرتا تھا, واستکبرت, اور تو گھمنڈ میں تھا, وکنت من الکافرین, اور تو ناشکروں میں شامل. یہ کافر کا فوراً ترجمہ کر دیتے ہیں یہ شاید اس سے مراد کوئی مودی ہوگا یا کوئی ٹرمپ ہوگا یا بش ہوگا, ابھی تو تینوں زندہ, ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ان کو ہدایت مل جائے, یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ عربی میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ جس شخص نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان لکیر نماز ہے, عملاً تو وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا, وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے اس میں وہ شخص عملاً کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا. آپ اس کو بے شک مسلمان سمجھتے رہے, اللہ کے حضور اس کا اسلام ثابت نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے. تو بڑا ناشکرا تھا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ, اور قیامت والے دن تم دیکھو گے ایسے شخص کو جو اللہ پہ جھوٹ باندھا کرتا تھا, وجوہہم مسودہ, کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہی ہے نا کہ خیر ہے جی اللہ تعالیٰ نے ساڑھی نمازاں نہیں چاہیے دیا, یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ نے تو اس کو ٹاپک ہی نہیں بنایا. اللہ نے تو کہا تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے, تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. یہاں پہ تو بھینس کام کرنا چھوڑ دینا, اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے, جو دودھ دینا چھوڑ دے بھینس, اس کو کہتے ہیں اسے سلاٹر ہاؤس لے جاؤ, کمیلے لے جاؤ جیلم. تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری پوری نہ کرے, اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا کمیلہ اللہ نے تیار کیا ہوا ہے, سلاٹر ہاؤس, دوزخ کی فارم میں, والعیاذ باللہ تعالی. اور وہی بات آ گئی اگلی, الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین, کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس چیز کے حقدار نہیں کہ دوزخ میں جائیں جو تکبر کرتے رہے پوری زندگی, ہمارے نبیوں کی دعوت کو ٹھکراتے رہے, کیجول لیتے رہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتقوا بمفازتہم, اور اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا متقیوں کو کامیابی کے ساتھ. لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون, نہ تو انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی قیامت والے دن اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا کہ ایک متکبرین کی روش ہے اور ایک اہل ایمان کی, ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر لے گا ان کے تقوی کے سبب, اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے.
اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، نگہبان ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، خسارے میں وہی لوگ پڑیں گے۔ اب میرے بھائیو، یہ آخری دو رکوع قرآن حکیم میں سخت ترین آیات ہیں، سورہ الزمر، اور اسی کی وجہ سے سورہ الزمر کا نام بھی الزمر ہے۔ اس میں دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ دوزخی کس طرح اللہ کے حضور پیش ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ یہ ڈراپ سین آف القیامہ ہے، قیامت کے دن کا آخری منظر، لیکن اس کی ذرا تمہید دیکھیں کتنے سخت الفاظ میں۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں یہ اللہ کے خطبات، ڈیوائن اوریجنز ہیں، اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کنکلوڈ ہونے لگتا ہے نا تو بڑی جاندار گفتگو کے ساتھ کنکلوڈ ہوتا ہے، تاکہ پورے کے پورے معاملات کو ایک جگہ جمع کر کے اصل میسج جو ہے وہ آڈینس تک پہنچا دیا جائے۔ اب یہ آخری دو رکوع وہ ہیں۔ قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنی شروع کر دوں؟ مجھے اس بات کا مشورہ دے رہے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جبکہ میرے پاس تو یہ وحی آ چکی ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی آئی ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بالفرض اے پیغمبرو تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جائے۔ یہ سنگولر کا صیغہ ہے، ہر نبی کو الگ الگ اللہ نے یہ بات کی ہے، اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے مجھ سے بھی اللہ نے یہ بات کی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، بے شک میری طرف یہ وحی ہوئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، تم نہیں آیا سنگولر کے صیغے سے کہ اے نبی دیکھنا اگر تم نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ نبیوں کو اس لیے خطاب کیا جاتا ہے کہ کسی اور شخص کو یہ وہم بھی نہ آئے کہ اس کی کوئی اللہ کے سامنے دھونس چل سکتی ہے۔ اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ وہ نبیوں کو بھی اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کر رہا ہے کہ تم سے بھی شرک جو ہے گوارا نہیں ہوگا، تو باقی لوگ پھر کس کھاتے میں؟ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور شرک سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے، اسی لیے قرآن حکیم میں دو دفعہ یہ آیت آئی ہے ایک ہی صورت میں، سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہوا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا، وہ بھی جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہ ہوا، گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن ہم بھی شرک معاف نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں ٹیکنیکلی، عقیدے کی بات، اصول کی بات، فقہی ٹرم میں اصول کہتے ہیں عقیدے کو، اور فروع کہتے ہیں یہ فقہی جو مسائل ہیں ان کو، یہ اصول کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جملہ بولے کہ اللہ چاہے تو قیامت والے دن شرک بھی معاف کر سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ محال ہے۔ اس چیز کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی کفر ہے۔ یہ محال اور مقدور کی بحث کو سمجھے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا خود سے کفر ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں پھینک دے اور فرعون کو جنت میں، تو ہم کہیں گے یہ محال ہے، اس کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی خود سے کفر ہے۔ کیوں؟
بیک وقت دونوں سٹیٹمنٹس جو 180 ڈگری ہوں وہ ویلڈ نہیں ہوتی. قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات نہیں بدلتے. اب اللہ کا یہ کلمہ ہے کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اور کوئی شخص کہے کہ اللہ چاہے تو مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، یہ کلمہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی لازم آئے گی، اور جو اپنے کلمات کو بدل دے وہ خدا نہیں رہتا. جو ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے وہ سارے کا سارا معاملہ اعمال کے ساتھ ہے. عقیدے میں کوئی مناسخ و منسوخ والا چکر نہیں ہے. جو چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے وہ اسٹیبلش ہے. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس نے طے کر لیا ہے. جس کو کہتا ہے کنو کڈ لو گل، یہ تو بس ایسی بات، ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے جس کے اوپر دوسری بات ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تم فرما دو کہ میری طرف، مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی ہوئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گے. شرک کے اوپر میرے 2 لیکچرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. میں نے جو شرک کے حوالے سے سب کانٹیننٹ میں دھوکے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے، کیا اشکالات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے شرک یہاں پہ پھیلایا ہوا ہے. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ عبادت اللہ کی کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. وما قدر اللہ حق قدری، لیکن لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی کہ جو جاننی چاہیے تھی. یعنی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو وہ سٹیٹس ہی نہیں دیا. آپ دیکھ لیں یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کرتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں. اور پھر نعتی اشعار دیکھ لیں، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنا گستاخانہ شعر ہے. شرکیاں کہہ دیں گے تو ان کے کانوں سے دھواں نکلے گا، اس لیے میں نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا ہے جو ان کو ہضم ہو، اور اسی لیے ان کو پھر ہدایت بھی ملتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی بھی گستاخی ہے کہ آپ نے یہ تعلیمات دی تھی. قرآن حکیم میں تو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام جس کے لیے ہم نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا، کیا تم اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو؟ تو آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے کس کس قسم کے عقیدے ہیں. اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی جو جاننی چاہیے تھی. اللہ نے کہا تھوڑی سی جھلک تمہیں بتاؤں اپنی قدرت کی. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت والے دن یہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینی، اور سارے آسمان وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. جیسا کہ خطوں کا تمار لپیٹ لیا جاتا ہے، 7 آسمان اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ سارے آسمان لپیٹ لے گا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بہت پاک ہے، اس کی شان بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یار اتنے لوگ شرک کر رہے ہیں. اللہ ہمارا میری شان بہت بلند ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ شرک کرتے ہیں. اللہ تو بہت بلند ہے ان کے شرک سے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو ہر کوئی جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے. یہ قیامت کے دن کا جو سور پھونکا جائے گا نا، یہ اس سور کا ذکر ہے کہ جو روئے عرض پہ لوگ ہیں، آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں، سب کو موت آ جائے گی سوائے جس کو اللہ چاہے گا. اور وہ ایک شخص ہے جس کی ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، ایک یہودی سے جھگڑا ہوا. اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی. صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی. آپس میں جھگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں. مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا. آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو. اور یونس وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا. پھر اتنا عطاب کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کہو میں یونس سے افضل ہوں، کسی دوسرے نبی کو ڈیگریڈ نہ کرو میرے مقابلے پہ. اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا،
لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے، یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، جو سورۃ الاعراف کے اندر آیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوبارہ سے پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے، انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورۃ الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے. اسی دنیا کے اوپر میدان محشر قائم ہونا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو بھی. شہادت علی الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بہاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں شہید. ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں جو جنگ میں مارا جائے، یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے. اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر اصحاب کی طرف. اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یعنی وہ شہادت علی الناس، یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک. اب امت شہادت علی الناس کرے گی. تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا. نامہ اعمال بھی آ جائیں گے، نبی بھی، اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بلا لیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. ہر جان کو بدلہ مل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا، یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری اوتھے بھی جا کے بیچارہ انج ہی رہے گا. نہ، وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی. ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے. اللہ کو کسی فرشتے کی، کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے. ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی. جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوں گی. فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا ہے، یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے، یا مسجد میں قالین بچھوا دیا، یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے، یا میری رضا کے لیے لگایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا. فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے، اسی لیے ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو وہ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا یہ نیکوکار ہے، بڑا سخی ہے، اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھا ہی ہوا تھا نا. تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا.
فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں ہیں. اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا. اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. قیامت والے دن دوزخیوں کو، کافروں کو، بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ. اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے. وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے، صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابها، تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے، خزانچی ہے، جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے، حضرت مالک علیہ السلام، سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا. وہ دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے وہ. تو جب دوزخیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ، تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا مینا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے. وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها، وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم، اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو، کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا، یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا. اور آپ قربان جائیں، اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آگے مارا جائے گا، ویڈیو دیکھ لے اپنی، تو نکلنا ہی نہیں ہو، تسی کرے میری کمر کتنے بنا دو، میں یہ اٹھتا، یہی ہوگا نا. لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کے اوے تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس، منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا. اب دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کے حضور دائی جو ہے، امام جو ہے، وہ صرف پیغمبر ہے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے، کوئی فرقیاں دے بزرگ، کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تانوں کو گل دسی ہوئے. وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں. اصل میں جو ریپریزنٹیٹیو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے، باقی تو سب ڈاکی ہیں، سب کے سب. وہ تو مڈل مین ہے. اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی، ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا. ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی، ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے، داخل کر دو ان میں ان کو ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ لبیک کسی نے کہا ہوگا، یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، اللہ کی عبادت کروائی. ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری، جنہوں نے اپنے نذرانے بھرے، جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تھے اللہ ہی ہے نا جی. اور جب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے. نبی علیہ السلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا، اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا.
ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے، شہادت علی الناس کرنے والے، گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دوزخیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے، اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا کہ ان کے لیے کوئی سسپینس باقی ہو کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا دروازہ کھولنے والا ہے. اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی، تو پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. اتنا ڈیلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا. وہاں پہ خزانچی نے کیا کہا تھا، تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا؟ وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نے بات نہیں مانی. یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغہ، وہ کہے گا وقال لهم خزنتها، کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم، کہے گا تم پر سلامتی ہو، طبتم، اور بڑے ہی اچھے رہ گئے ہو تم لوگ، بڑے پاک صاف لوگ ہو تم، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. کہے گا بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی، اللہ دے بندے ہو، تکو دوسرے نال کی پہ ہوندا جے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اب ظاہر ہے جنتی جو ہیں ان کی تو پھر روش ہی کچھ اور ہے. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کی مان کے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے. تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا. دودھ پینے والے مجنون نہیں، عمل کرنے والے. عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا، خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونا. اللہ طرف مارے کہ کیا ہی بہتر اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے اس دن کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں آ گیا، بخاری کی آخری حدیث یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی فرشتوں کا کلام ہوگا. یعنی جسے کہتے ہیں ڈراپ سین آف قیامت یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، پرپز فل، با مقصد. جس نے دنیا میں اچھے مال کیے اسے اچھا بدلہ، جس نے برے مال کیے اس کے لیے برا بدلہ. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا، الحمد للہ رب العالمین. کیوں؟ یہ ساری کائنات اسی نے سجائی، اسی نے مخلوقات کا سلسلہ شروع کیا، اسی نے زندگی اور موت کے معاملات رکھے. یہ پورے کے پورا جو ایک آپ سمجھ لیں سٹیج سجایا گیا تھا نا، اس کی کنکلوژن جنت اور دوزخ کی شکل میں ہوگی نا. جب تو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو بس حقیقت بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا تو اس کی تو زبان سے یہ تسبیحات ختم ہی نہیں ہوں گی. شکر ہے یا اللہ تیرا، شکر ہے یا اللہ، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو نے بچا لیا ہمیں. تو قیامت کے دن حمد کا ترانہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ہر طرف سے یہ ندا آ رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اور یہاں لوگوں نے وہ اپنے بزرگوں کے نعرے بنائے ہوئے ہیں، اور جی ہم تو اس طریقے سے نعرہ مارتے ہوئے جائیں گے، اسی تے ادھر کٹھے ہوانگے، اسی اینجو مانگے اینجو مانگے. او بھائی کچھ بھی نعرے نورے نہیں ہوتے. ایک اللہ کی حکومت ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے.